أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل حضرات تشریف لا لیں، اور ابھی یہاں کچھ گنجائش ہے تو صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے صلوات پڑھتے ہیں۔ عزیزان اسلامی اور مسلمانان حسینی، قرآن حکیم بھی اسی طرح انسان کے ہر درد کا مداوا پیش کرتا ہے، جس طرح حضرات محمد و آل محمد کا تذکرہ۔ اور اس جملے کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اسی طرح ہر زخم کا مرہم بنتا ہے جس طرح قرآن مجید۔ دونوں معجزے ہیں، اور قرآن مجید کی شان اعجاز پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ماشاءاللہ و بحمد اللہ، مجلس میں علماء بھی تشریف فرما ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ یہ اس بات کی تصدیق فرمائیں گے کہ اب تک قرآن مجید کی شان اعجاز سے متعلق جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سب بہت ناقص ہیں۔ یہ سب کتابیں انسانوں نے اپنی سطح سے لکھی ہیں، اور قرآن مجید بہت بلند ہے۔ قرآن مجید بلکہ علوم بلاغت کی جتنی کتابیں ہیں، جتنے مباحث ہیں، یہ سب مل کر بھی قرآن مجید کی شان فصاحت و بلاغت کی تفسیر نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، قطعاً مبالغہ نہیں ہے۔ اور پھر ایک کیفیت قرآن مجید کی یہ ہے کہ
بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جو بجائے خود ایسی جامعیت رکھتی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک آیت کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس ایک آیت کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تب بھی ثبوت نبوت مصطفیٰ کے لیے کافی تھا۔ بہت سی ایسی آیتیں اور بہت سے ایسے سورے ہیں جن میں مضمون کی، معنی کی، پیام کی ایسی جامعیت ہے اور پھر بیان کا ایسا اعجاز ہے کہ ایک عارف کے لیے، ایک عالم کے لیے یا ایک سچے متعلم کے لیے تنہا وہ آیت ایک چشمہ آب حیات بن جاتی ہے۔ من جملہ ان آیات کے اب میں کیا عرض کروں، اہل دانش تشریف فرمائیں، پروفیسر صاحبان تشریف فرمائیں جو یونیورسٹی میں بھی عربی زبان پڑھاتے ہیں، اور یہ حضرات تو علماء جو حوزہ علمیہ میں روایتی انداز سے تعلیم کا طریقہ رہا ہے، اس سے چونکہ عام حضرات واقف نہیں ہیں تو انہیں اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ جو شخص واقعاً حوزے میں پوری توجہ کے ساتھ پڑھ کے نکلا ہو، اس کے سینے میں کتنا نور علم ہوتا ہے، تو یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ حضرات جو تشریف فرمائیں یہ بہرحال حوزوی نصاب اور نظام سے مکمل طور پر واقف ہیں، آشنا ہیں، اس کے ماہر ہیں، مدرسین ہیں۔ یہ آیت جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ مبارکہ حشر کی آیت ہے، اور کیا عظیم آیت ہے، اصولی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، بلاغی اعتبار سے، عرفانی اعتبار سے، نظریاتی، نظریہ ساز شان کے اعتبار سے، عملی اعتبار سے، عملی لحاظ سے ایسی جامعیت ہے تنہا اس آیت میں، جس میں بعض الفاظ مکرر بھی آئے ہیں، مختصر سی آیت میں کلمات بھی مکرر ہیں، لیکن کس قدر اس میں عناوین پوشیدہ ہیں بس میں ایک گزرتا ہوا اشارہ کروں گا فہرست وار، اور چند کلمات عرض کر سکوں گا، کیونکہ بہرحال وقت کی رعایت بھی لازم ہے۔ سورہ مبارکہ حشر میں ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اچھا، یہ فقرہ ایسا ہے کہ آپ میں سے میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً ہر شخص اس کا ترجمہ بظاہر کہہ سکتا ہے کہ میں جانتا ہوں، اور وہ بھی یہ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ میں سے ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ میں جانتا ہوں۔ یہ کس مکتب کا فیضان ہے؟ یہ کس مدرسے کی افادیت ہے؟ یہ کس تہذیب سے وابستگی کا ثمرہ ہے؟ خدا کی قسم جو لوگ مکتب گئے بھی نہیں ہیں، مدرسے نہیں گئے ہیں، وہ بھی یہاں یہ جب میں کہوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ تو وہ کہیں گے ہم سمجھ گئے۔ ارے آپ کی مادری زبان عربی نہیں ہے، آپ مدرسے نہیں گئے، آپ مکتب نہیں گئے، سمجھ کیسے گئے؟ آپ فخر کے ساتھ کہیں گے ہم مکتب حسین سے جو وابستہ۔ یہ ہے فیضان مدرسہ حسینی، یہ فیضان مدرسہ ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔
مکتب و اس مدرسے سے آشنا نہیں ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ان کی محرومی کیسی محرومی ہے۔ بہرحال تو جو حضرات مجالس کی فضا میں سانس لیتے ہیں وہ وجداناً معانی قرآن کو درک کرنے لگتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ ایک روحانی تجربہ ہے۔ جو لوگ فضائے مجلس حسینی میں سانس لیتے ہیں وہ وجداناً معانی قرآن کو درک کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اس حسین سے وابستہ مدرسہ اور مجلس ہے جس نے نو کے نیزہ پر بھی قرآن مجید کی تلاوت کی۔ تو بظاہر کلمات بہت آسان ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں، ایمان لائے ہو تو اس کا مان رکھو۔ دیکھیے میں نے بہت سنبھل کے یہ تقویٰ کا ترجمہ جو لوگ ڈر سے کرتے ہیں وہ نہیں کیا۔ تقویٰ میں جو روٹ ورڈ ہے، جو مادہ ہے، اس میں خوف کے معنی کہیں دور دور تک نہیں ہے، اس میں حفاظت و حفظان کے معنی ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ تقویٰ کے معنی اللہ سے ڈرو، یہ واقعاً بہت ہی نارسا ترجمہ ہے، اگر میں بہت جرأت کر کے یہ نہ کہوں کہ غلط ترجمہ ہے۔ اگرچہ غلط تو ہے، مگر میں غلط نہ کہہ کر یہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بہت سے مترجمین کھڑے ہو جائیں گے کہ بھئی تم یہ کیا کہہ رہے ہو، ہم نے بھی ترجمہ کیا ہے، ارے بھائی ہم نے بھی ترجمہ کیا ہے، ارے بھائی ہم نے بھی ترجمہ کیا ہے، تو ایک قطار مترجمین قرآن کی سامنے آ جائے گی۔ لیکن دیکھیے بریکٹ میں سچی بات یہ ہے کہ ترجمہ غلط ہے، مگر میں لحاظ کر کے کہہ رہا ہوں کہ نارسا ہے، ترجمہ نارسا ہے۔ تقویٰ میں ڈر کے معنی نہیں ہے، تو مفہوم اس کا اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ مانا ہے تو مان رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے ہو تو پھر اللہ کا لحاظ کرو۔ اور اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور ہمارے میں کیا عرض کرنا، اتقوا اللہ، اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر اپنے آپ کو ضائع نہ کرو، بچاؤ۔ اتنا عظیم اور اتنا حسین پیغام ہے، بیک وقت یہ پیغام اپنے آپ کو محفوظ رکھنے اور پوری توجہ اپنی ذات پر دینے کے لیے بھی زور دیتا ہے، اور بیک وقت اپنی ذات پر زور دینے کے باوجود خودی اور نفسانیت کے مرض سے بھی نجات دیتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو اپنی ذات کی حفاظت کرتا ہے، اپنی خودی، خود غرضی، خود بینی، خود پرستی، ان جذبات کے تحت۔ ایک شخص ہے جو اپنی ذات کی حفاظت کرتا ہے مگر اپنی پرواہ نہیں ہے، اسے حفاظت اپنی کر رہا ہے مگر اپنی پرواہ نہیں ہے، پرواہ اللہ کی ہے کہ ہمیں اس جان کو، اس جسم کو، اس وجود کو اللہ کی خاطر محفوظ رکھنا ہے۔ واضح ہے؟ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس یہ غور کرے، یہ دیکھے، یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا ذخیرہ کر رکھا ہے۔ سادہ سا پیغام ہے نا، پھر مکرر ارشاد ہوا واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ کا لحاظ کرو۔ یہاں پر میں ٹھہر کر، حالانکہ یہ بحث عوام الناس سے متعلق نہیں ہے،
مگر ہر علمی بحث ہوتی ہے عوام الناس ہی سے متعلق. وہ اب یہ جو ڈاکٹر صاحبان جا کر ریسرچ کرتے ہیں انسانی جسم پر، انسانی امراض پر، انسانی دواؤں پر، اور جب وہ لیبوریٹری میں ہوتے ہیں اور یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، میڈیکل کالج میں ہوتے ہیں، ریسرچ سینٹر میں ہوتے ہیں، تو جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں اس سے عوام کا کوئی سروکار بظاہر نہیں ہوتا. اور کوئی عام انسان آ کے وہاں پوچھے ان سے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں مجھے سمجھائیے، وہ کہیں گے اس سے آپ کا تعلق نہیں ہے، یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات. لیکن حقیقتاً وہ جو کچھ کر رہے ہیں تعلق تو عوام ہی کا ہے، اس سے ہر ایک کی زندگی سے متعلق ہے. اصلاً متن حیات سے متعلق بات ہے، اصلاً زندگی سے متعلق بات ہے. جس طرح وہاں یہ ہے وہاں اسی طرح دین کے معاملات میں ہے. جیسے آپ ایم بی بی ایس یا ایم ڈی کے اسٹوڈنٹ سے بھی جا کر یہ نہیں کہہ سکتے مجھے بتائیے ایک ایک بات سمجھائیے، جب تک آپ سمجھائیں گے نہیں میں دوا استعمال نہیں کروں گا. تو پھر راستہ بہت روشن ہے. اسی طرح آپ علماء دین سے بضد ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ جو کچھ اصول فقہ ہے اور فقہ ہے اور یہ جو قواعد فقہیہ ہیں ان کے رموز و اسرار مجھ پر منکشف کر دیجئے، جب تک آپ سمجھائیں گے نہیں میں عمل نہیں کروں گا. یہاں بھی راستہ بہت روشن ہے، نتیجہ واضح. لیکن بہرحال اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں کہ اصول فقہ میں بحث اوامر میں ایک بحث یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک امر آیا اور فوراً اس امر کے بعد پھر وہی امر مکرر آیا، امر بعد الامر، تو اس دوسرے امر کی کیا معنویت ہوگی. اب اس کی مثالیں جہاں جہاں بھی تلاش کریں، لیکن ایک نمایاں ترین روشن اور حسین مثال یہ آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا صیغہ امر کا ہے. اس کے بعد پھر اسی آیت میں صرف ایک فقرے کے بعد، ایک جملے کے بعد پھر آیا واتقوا اللہ. وہی فقرہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. وہی فقرہ دوبارہ آیا. اب اس سے کم ایک عام ذہن جو اصول و فقہ و منطق اور ان تمام چیزوں سے آشنا نہ ہو، عام سطح زندگی پر یہ سوچیں کہ کوئی صاحب کوئی جملہ کہہ رہے ہیں، کوئی بزرگ کوئی جملہ کہہ رہے ہیں کسی طالب علم سے یا کسی شخص سے، اور وہ ایک فقرے کو مکرر کہہ رہے ہیں، تو سادہ طور پر اس کے کیا معنی ذہن میں آئیں گے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے سے مخاطب ہے، کوئی استاد اپنے شاگرد سے مخاطب ہے، کوئی آقا اپنے خادم یا غلام سے مخاطب ہے، اور وہ مثلاً کہہ رہا ہے دیکھو جا رہے ہو تو مسجد میں ضرور جانا، اچھا اس شہر میں جانا، سب سے ملنا، مسجد ضرور جانا. ٹھیک ہے، مانوس سی مثال. تو اس کے کیا معنی ہوئے؟ اگر علماء اس مسئلے کو، اس گتھی کو نہ بھی سلجھائیں تو وجداناً زبان اور محاورات کا تقاضا یہ کہ آدمی سمجھ لیتا ہے کہ شہر میں اور ہم کسی سے ملیں یا نہ ملیں، کہیں جائیں یا نہ جائیں، ان کی خواہش ہے کہ مسجد میں بہرحال جانا ہے، یعنی تاکید کے معنی. اب آپ اندازہ فرمائیے کہ اس آیت میں پروردگار فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو اللہ کا لحاظ کرو، تقوی اختیار کرو، اور غور کرو کہ کل کے لیے کیا تم نے ذخیرہ کیا ہے، اپنے آگے کیا زاد راہ فراہم کر رکھی ہے، کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ کا لحاظ کرو. اس کے معنی ہے کہ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو اور اپنے تمام اعمال کو ہر طرح سے شرک سے، رجس سے اور عدم اخلاص کے ہر شائبے سے
اس طرح محفوظ رکھنا ہے کہ عملاً ایمان باللہ کی تصدیق ہو جائے، انسان واقعاً ایک توحیدی انسان ہو، یعنی انسان کے عمل سے یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ نفس کا بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ یعنی بظاہر دو افراد کے ظاہری اعمال ایک جیسے ہو سکتے ہیں، یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، یہ بھی پانی پی رہے ہیں، یہ بھی پانی پی رہے ہیں، یہ بھی ورزش کر رہے ہیں، یہ بھی ورزش کر رہے ہیں، یہ بھی روزانہ صبح اٹھ کے چمن کی سیر کے لیے جاتے ہیں، یہ بھی چمن کی سیر کے لیے جاتے ہیں، لیکن تمام چھوٹے بڑے تمام زندگی کے کام یہ بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اگر ایک شخص ایسا ہوگا جس کے دل میں خدا پر ایمان نہ ہو اور اس کے تمام اعمال خدا کی خاطر انجام نہ پا رہے ہوں، اور دوسرا شخص وہ ہوگا کہ جس کے دل میں ایمان باللہ ہو اور وہ تمام اعمال خدا کی خاطر انجام دے رہا ہو، بظاہر اعمال یکساں ہوں گے لیکن دونوں اعمال کی کیفیتوں میں زمین تا آسمان فرق ہوگا، اصلا نور و ظلمت کا فرق ہوگا، زمین و آسمان کا فرق ہوگا، معمولی فرق نہیں ہوگا۔ اور اگر اس چیز کو اگر ذوق بیدار ہو اور انسان وجداناً تجربہ کرے، اب دیکھیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت آسان الفاظ میں آسان مثالوں کے ساتھ بات آگے بڑھ سکے۔ کچھ یہ تاثیر کا فرق اگر دیکھنا ہو تو فرض فرمائیے کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہتا ہے، دل میں اس کے نیت ہے کہ یہ جملہ میں مزاحاً کہہ رہا ہوں تاکہ اس کے دل میں مسرت پیدا ہو، یہ خوش ہو جائے، اس کا ہم و غم دور ہو جائے، دل میں یہ نیت ہے۔ یہ نیت ہمیشہ دل میں ہوتی ہے، نیت عمل قلب ہے، نیت دل میں ہے۔ جملہ ایک کہا ایسا کہ جس سے مزاح کا پہلو پیش نظر تھا، قائل کے، متکلم کے، مخاطب کے پیش نظر مزاح تھا، تو یقین فرمائیے کہ اس شخص جس سے کہا ہے، مخاطب جس سے کہا ہے، اس کے دل میں مسرت پیدا ہوگی، اس کے دل میں خوشی پیدا ہوگی۔ یہ ایسی مثال ہے جو آپ میں سے ہر شخص اس کا تجربہ رکھتا ہوگا اور جب چاہے تجربہ کر سکتا ہے۔ وہی فقرہ بعینہ، لفظوں کو تبدیل نہ کریں، بعینہ وہی فقرہ، وہی کلمہ، وہی جملہ، صرف دل میں نیت بدل جائے اور آپ اس نیت سے، مزاح کی نیت نہ ہو، یہ نیت نہ ہو کہ اس شخص کے دل میں مسرت پیدا ہو، بلکہ نیت طنز کی ہو اور مقصد ہو کہ اس کو اذیت پہنچے، تو جملہ وہی کہیں گے آپ، نیت دل میں ہوگی مگر واقعاً وہ جملہ تیر کی طرح جا کے پیوست ہو جائے گا، سننے والے کو تکلیف ہوگی۔ اور ہمارے یہاں وہی جملہ، الفاظ میں کوئی تبدیلی نہ ہو، اگر مزاح کی نیت سے کہیں گے تو سننے والے کے دل میں مسرت پیدا ہوگی، عناد کے جذبے سے کہیں گے تو سننے والے کے دل میں رنج پیدا ہوگا۔ جملہ وہی ہے، وہی ہونٹ ہیں، وہی زبان ہے، وہی قائل ہے، نیت بدل گئی تو جملے کی تاثیر بدل جاتی ہے، نیت بدل جاتی ہے۔ اچھا یہ ایسی مثال ہے، کوئی شخص آپ میں سے مسلمان ہو غیر مسلم ہو تجربہ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ آپ کی نیت قلبی کی تاثیر کیا ہے۔ جس طرح آپ کی زبان سے نکلنے والے جملے آپ کے دل کی تاثیر سے ثمرات اور اثرات اور افادات میں فرق پیدا کر دیتے ہیں، اسی طرح زندگی کا ہر عمل ہے کہ نیت سے اس میں یا نورانیت پیدا ہو جاتی ہے یا ظلمانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی اعمال، روز مرہ کا کھانا،
اپنے گھر میں آپ دسترخوان بچھاتے ہیں اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، اگر آپ اس جذبے سے کھا رہے ہیں کہ پروردگار یہ جسم ہے، اس کی ایک ضرورت ہے، یہ میں غذا کھا رہا ہوں اس نیت سے کہ تو نے جو جسم عنایت فرمایا ہے یہ جسم محفوظ رہے، اس کی قوتیں صحیح و سالم رہیں، اور میں وقت وقت پر نماز پڑھ سکوں، نماز شب ادا کر سکوں، نمازیں پڑھ سکوں، روزہ رکھ سکوں، یہی کھانا جو زندگی کی ضرورت ہے، جو کافر بھی کھاتا ہے، مسلم بھی کھاتا ہے، مومن بھی کھاتا ہے، منافق بھی کھاتا ہے، لیکن اگر آپ اس نیت سے کھائیں کہ معبود یہ کھا رہا ہوں اس لیے تاکہ اس جسم میں تیری بندگی کے لیے سکت باقی رہے، اب اس لقمے کی تاثیر کیا ہوگی؟ اس لقمے کی تاثیر کیا ہوگی؟ اس عمل کی تاثیر کیا ہوگی؟ اس کی قوت کیا ہوگی؟ غور فرمائیں آپ۔ بس ایک جملہ عرض کروں یہاں پر، یہ نہ دیکھیے کہ علی ابن ابی طالب دسترخوان پر علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت امیر المومنین اپنے دسترخوان پر کیسی خشک روٹیاں کھایا کرتے تھے، یہ دیکھیے کہ ان روٹیوں کو کس نیت سے کھاتے تھے، وہ لقمے کس نیت سے کھاتے تھے، تو کتنی قوت پیدا ہوتی تھی کہ در خیبر بھی اکھاڑ لیتے تھے۔ اور ہمارے جب بعض حضرات آج کل اس طرح سے فضائل پڑھنے لگے ہیں کہ وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام تو روزانہ ورزش کرتے تھے، مشق کرتے تھے، جسم کو آمادہ کرتے تھے بڑے بڑے کاموں کے لیے، اور جنگوں کے لیے، اور جہاد کے لیے، اور شمشیر زنی کے لیے۔ یہ افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کی تعبیر، اس طرح کی سوچ نوجوانوں کو راغب کرنے اور مائل کرنے کے لیے، یہ روزانہ کی ورزش کی تاثیر نہیں ہوتی ہے، یہ اس نیت کی تاثیر ہوتی ہے جو قلب مومن میں پیدا ہوتی ہے۔ بارہ تو اب یہاں ٹھہر کر میں اپنا ایک ایسا جملہ دہراؤں جو بہت بار ممبر پہ دہرا چکا ہوں، لیکن بغیر کسی معذرت کے دہراؤں گا، کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے سامنے شاعر تشریف فرمائے اور شعراء تشریف فرمائے، آپ ان شعراء سے ایک ہی شعر کتنی بار سنتے رہتے ہیں؟ سنتے ہیں نہیں؟ ایک شعر کہہ لیا اور اس کے بعد ہر مجلس میں، ہر محفل میں سناتے رہتے ہیں، اور آپ واہ واہ بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ بھی کرتے ہیں، اور سنتے بھی ہیں۔ اگر کوئی خطیب اپنا کوئی جملہ دہرا دے تو فوراً کہتے ہیں صاحب یہ تو سنا ہوا جملہ تھا، یہ پہلے بھی پڑھ چکے تھے، پھر پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اب بہرحال یہ کوئی معذرت کی بات نہیں ہے، تو ایسے ہی میں نے عرض کر دیا تاکہ آپ ذرا بہت مانوس انداز سے سماعت فرمائیں۔ لیکن جو بات عرض کر رہا ہوں وہ صرف اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے مکرر عرض کرنی ہے، بلکہ یہ بات وہ ہے جسے مکرر عرض کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک یہ بات سامنے نہیں ہوگی اس وقت تک یہ آیت اور اس کا مضمون اور اس میں واتقوا اللہ کی تکرار، اس کا حسن نمایاں نہیں ہوگا۔ اور وہ بات یہ ہمارے چھوٹے بڑے ہر بچے کو، ہر جوان کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی یہ جو مسئلہ ہے میرے سامنے اس وقت بڑا سنگین مسئلہ بن کے سامنے ابھرا جب میں مولانا سید ابو العلا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن پڑھ رہا تھا۔ تفہیم القرآن، اس میں شک نہیں کہ اردو میں لکھی جانے والی تفسیروں میں سے ایک بہترین تفسیر ہے، بہترین ترجمہ ہے، قطع نظر ان مقامات کے جہاں ہمیں نمایاں اختلاف ہے، ان مقامات سے قطع نظر تفسیر زبان و بیان کے اعتبار سے، ترجمہ نوک پلک سے بہت اچھا ہے۔ لیکن اس کا جو مقدمہ ہے اس میں انہوں نے ایک سوال قائم کیا۔ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی بہت بڑے عالم تھے، دانشور تھے، اور ملت اسلامیہ کے مخلص تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے اخلاص وغیرہ کا فیصلہ کرتے وقت تعصب کی عینک بالکل اتار دینی چاہیے۔ اور ایک روایت عرض کر دوں، ایک حدیث
حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لعن اللہ، اللہ اکبر، ذرا آہنگ دیکھیے گا، الفاظ دیکھیے گا. حضور نے فرمایا لعن اللہ من تعصب او تعصب لہ، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو تعصب کرے یا جس کے لیے تعصب کیا جائے. عجیب و غریب تعبیر ہے، عجیب و غریب تعبیر ہے. جو تعصب کرے اس پر بھی لعنت ہے، جس کے لیے، جس کے حق میں تعصب کرے، حالانکہ حق میں تعصب ہوتا ہی نہیں کبھی. تعصب ہوتا وہی ہے جہاں بات باطل کی ہو اور اس کا ساتھ دیا جا رہا ہو، وہیں لفظ تعصب استعمال ہوتا ہے. اگر آپ حق کا ساتھ دے رہے ہیں اسے تعصب نہیں کہتے، اسے نصرت کہتے ہیں، تائید کہتے ہیں، حق کی پاسداری کہتے ہیں، حق کی حمایت کہتے ہیں. اس کے لیے کلمہ تعصب کا نہیں استعمال ہوتا. کوئی کسی کے حق میں جو واقعاً حقدار ہو، اس کے حق میں گفتگو کر رہا ہو، اسے تعصب نہیں کہتے. تعصب کہتے ہی اس بات کو ہیں کہ کوئی شخص باطل پر ہے اور آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اسے تعصب کہتے ہیں. تو ظاہر ہے باطل پر بھی لعنت اور باطل کا ساتھ دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے. تو تعصب کی عینت تو ہونی نہیں چاہیے آنکھوں پر. زندگی میں ایک جملہ عرض کروں، اگر زندگی میں للہیت پیدا کرنی ہے، اگر واقعاً اللہ کا لحاظ، یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا لحاظ ہے یا نہیں، تو سب سے پہلے دل کو اچھی طرح سے دیکھیے، ٹٹولیے، کہیں آپ کے دل میں کسی حرف باطل کے لیے تعصب تو نہیں ہے. یہ پرکھ ہے، پہچان ہے. اگر انسان کے دل میں، اس کے ذہن میں، اس کی شخصیت میں، اس کی زندگی میں تعصب ہے، تو جتنا تعصب ہے اسی اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ وہ خدا سے دور ہے. بالکل تعصب نہیں ہونا چاہیے، نہ اپنے کا نہ برائے کا. جو اچھا ہو اسے اچھا کہنا چاہیے، جو برا ہو اسے برا کہنا چاہیے. جو جتنا اچھا ہو اسے اتنا ہی اچھا کہنا چاہیے، جو جتنا برا ہو اس کو اتنا ہی برا کہنا چاہیے. ہاں، یہ معیار ہے، یہ معیار ہے. جو جتنا اچھا ہو اسے اتنا ہی اچھا کہیں، اور جو جتنا برا ہو اسے بس اتنا ہی برا کہیں. بس ہم لوگ وہاں عاجز ہو جاتے ہیں جہاں ایسی زندگیاں اور ایسی ذاتیں اور ایسی شخصیتیں سامنے آ جائیں جن کی اچھائیوں کا اندازہ ہی نہ کیا جا سکے، جن کی خوبیوں کا احاطہ ممکن نہ ہو، جہاں مبالغہ ممکن نہ ہو، جو حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام. دیکھیے ان کی زندگیوں میں کتنی خوبیاں تھیں، اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے. اب میں دھیرے دھیرے گفتگو کر رہا ہوں، اور جب دھیمے لہجے میں دھیرے دھیرے گفتگو کرتا ہوں تو اتفاق سے وہ گفتگو ذرا دیر تک جاری رہتی ہے. لیکن میں یہاں ٹھہر کے ایک مثال دے دوں. ابھی میں نے یہ مثال قم میں دی تھی اور آپ کے سامنے بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیے کہ طے کیسے ہم کریں کہ کہاں وہ کردار ہیں، کہاں وہ سیرتیں ہیں، کہاں وہ شخصیتیں ہیں، کہاں وہ اوصاف ہیں جہاں مبالغے کا امکان نہیں ہے. میری گزارش پہ توجہ فرمائیے گا. مبالغے کا امکان نہیں. سب سے پہلے آپ لفظ مبارک اللہ پر غور کیجیے. اللہ، اللہ کون سا کلمہ ہے؟ اسم جلالہ یا اسم ذات. کلمہ جلالہ، اسم ذات کہتے ہیں، یہ اللہ کا نام ہے. کیسا نام ہے؟ جب اللہ کہتے ہیں تو کسی صفت کا رنگ ابھر کے آتا ہے نگاہوں کے سامنے. جب ہم اللہ کہتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رحمت کا رنگ سامنے آ رہا ہے؟ نہیں. رحمانیت، رحیمیت، اس کا رؤوف ہونا، اس کا ودود ہونا، اس کا کریم ہونا، اس کا عظیم ہونا، اس کا حکیم ہونا، اس کا رازق ہونا، جتنے بھی اللہ کے صفات ذات یا صفات افعال ہیں
کوئی کسی صفت کا رنگ ابھر کے سامنے نہیں آتا. اللہ، جب اللہ کہتے ہیں کسی ایک صفت کا رنگ ابھر کے سامنے، اس لیے کہ اس لفظ میں ایسی معنویت رکھی گئی ہے کہ تمام اوصاف اپنے تمام تر کمالات کے ساتھ اس میں جذب ہو گئے ہیں. یعنی جب ہم اللہ کہتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے یہ گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم طے کر سکیں کہ اس ذات میں علم زیادہ ہے یا حلم زیادہ ہے یا کرم زیادہ ہے یا عدل زیادہ ہے. تمام اوصاف، تمام صفات اپنے تمام تر کمالات کے ساتھ اس میں جذب ہیں. تو کسی ایک صفت کا رنگ ابھر کے سامنے نہیں آتا. اللہ، بس اگر کچھ کیفیت طاری ہوتی ہے تو ایک حیرت کی کیفیت، کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ تعبیر نہیں کر سکتے. اگر خود اللہ نے اور اس کے رسول نے اللہ اکبر کہنا سکھایا نہ ہوتا تو ہم اللہ اکبر بھی کہنے کے قابل نہ تھے. حیرت کی یہ کیفیت ہے. اس مقام پر حیرت کی یہ کیفیت ہے کہ اگر اللہ نے اللہ اکبر کہنا سکھایا نہ ہوتا تو ہم اللہ اکبر بھی نہ کہتے. اور سکھانے کے باوجود اللہ اکبر کے معنی کیا کیا کر لیتے ہیں لوگ. اللہ بڑا ہے. کس سے بڑا ہے؟ زمین و آسمان سے بڑا ہے، سورج چاند سے بڑا ہے، اللہ کائنات سے بڑا ہے. یہ سب درست ہے تعبیر؟ سب تعبیریں غلط ہیں، نارسا ہیں. معصوم نے خود بتایا کہ اللہ اکبر کے معنی ہے کہ اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اس سے کہیں بڑا ہے کہ اس کی توصیف کی جا سکے. یعنی اللہ کی ثنا کی نہیں جا سکتی، اللہ کی توصیف کی نہیں جا سکتی. وہ اتنا بڑا ہے، اس سے بزرگ ہے کہ اس کی توصیف کی جا سکے. تو یہ ایک مثال ہے اللہ. توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا کہ لفظ اللہ میں وہ کیفیت ہے کہ کسی ایک صفت کا رنگ ابھر کے سامنے نہیں آتا. اس کے معنی یہ ہے کہ ہم ذات باری سبحانہ و تعالیٰ کی توصیف اور ثنا کے مقام پر صفات اس درجہ کمال پر ہیں اور اس جامعیت کے درجے پر ہیں کہ جہاں غلو یا مبالغے کا امکان نہیں ہے. دوسری بھی کوئی مثال ہے ایسی؟ جی ہے. توجہ رکھیے گا، ہے مثال. کون سی مثال ہے؟ اب آپ کے ذوق کو ذرا بیدار رکھنے کے لیے اس طرح کے جملے بھی کہتا چلوں. لفظ اللہ کا ایک حسن یہ ہے کہ اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے. نہیں ہے نا؟ اب ایک ایسا ہی نام اور تلاش کیجئے جس میں کوئی نقطہ نہیں ہے. بس آ گیا سامنے. نہ لفظ اللہ میں کوئی نقطہ ہے، نہ لفظ محمد میں کوئی نقطہ ہے. صلوات پڑھیے محمد. اچھا، جب ہم یہ اسم مبارک پیغمبر کا لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کوئی ایک صفت ابھر کے سامنے آتی ہے؟ محمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ ڈکشنری میننگ کیا ہے؟ محمد یعنی جس کی تعریف کی گئی ہو. ستودہ صفات، کس چیز میں تعریف کی گئی ہو؟ علم میں، حلم میں، شجاعت میں، عدل میں، رأفت میں، کرم میں، کس چیز میں؟ یہاں بھی بالکل وہی کیفیت ہے. محمد کہتے ہیں تو ایک معنویت پیدا ہوتی ہے، وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے، وہ زندگی ہے جو ہر اعتبار سے ستودہ صفات ہے، یعنی جس کی تعریف کی گئی ہے مگر کسی ایک صفت کا رنگ ابھر کے نہیں آتا کہ دوسری صفت دب جائے اور وہ صفت ابھر کے سامنے آ جائے. یعنی گویا کہ جس طرح حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں صفات اور کمالات اس مرتبے پر ہیں کہ کسی ایک صفت کا رنگ ابھر کے سامنے نہیں آتا، ویسے ہی اس کے اس مظہر کامل و اکمل و اتم انسان کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
علم ہو تو پیغمبر محمد ہیں، شجاعت کے اعتبار سے ہو تو پیغمبر محمد ہیں، سخاوت کے اعتبار سے ہو تو پیغمبر محمد ہیں، کرم کے اعتبار سے ہو تو پیغمبر محمد ہیں، صبر کے اعتبار سے ہو تو پیغمبر محمد ہیں. جتنے صفات جلال و کمال و جمال ممکن ہیں ان سب میں پیغمبر مظہر کبریا ہونے کی حیثیت سے اس طرح جامع صفات ہیں کہ کوئی ایک صفت دوسرے صفت سے آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو غلو کا امکان یہاں ہے نہیں. جو لوگ ذرا سی باتوں پر ہم جب ستائش کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، نعت بیان کرتے ہیں، چاہے شعر میں ہو یا نثر میں ہو، تحریر میں ہو یا تقریر میں ہو، تو بعض حضرات ہیں جو فوراً ارے جناب آپ نے الوہیت کے صفات منسوب کر دیے پیغمبر سے، یہ تو شرک ہو گیا، آپ تو بدعتی ہو گئے. ذرا آپ غور فرمائیے کلمات کی معنویت پر اور سوچ سمجھ کے احکام صادر کیجیے. اچھا اب ایک اور، چونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے تو میں ایک اور مثال تلاش کروں آپ کے سامنے، اور وہ یہ کہ ذرا غور فرمائیے کوئی اور بھی مثال ایسی مل سکتی ہے. اللہ وہ کلمہ ہے کہ جو کلمہ جب سامنے آتا ہے تو یہ احساس تو ہوتا ہے کہ اس میں تمام صفات ہیں، مگر کسی ایک صفت کا رنگ ابھر کے سامنے نہیں آتا. یہی صورت لفظ مبارک محمد کی ہے. تمام صفات میں ستودہ صفات ہیں، ہر جہت سے، ہر کمال کے لحاظ سے، مگر کوئی ایک رنگ ابھر کے سامنے نہیں آتا. یعنی شاعر کے لیے یا خطیب کے لیے، مداح کے لیے غلو کے راستے بند ہیں. یعنی یہ وہ منزل ہے کہ یا انسان مداح ہوگا یا مشرک، یا مومن ہوگا یا کافر. غلو یہاں راہ ہے ہی نہیں غلو کی. اچھا کوئی اور کلمہ ہے؟ اب دیکھیے اتنی جلدی سبقت نہ کیجیے. اب مشکل ہمارے دور میں یہی ہو گئی ہے کہ عموماً نیچے سے ڈکٹیشن شروع ہو جاتی ہے، ممبر پر آنے سے پہلے بھی، ممبر پر ہوتے ہوئے بھی، اور ممبر کے بعد بھی. دیکھیے دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اب یہ علماء حضرات بھی ناخوش ہو جائیں شاید، تو میں کیا کروں. دیکھیے یہ جو آپ کی واہ واہ ہے نا، سبحان اللہ، واہ واہ، یہ شور، یہ شاعروں کے لیے ضروری ہے، علماء اور طالب علموں کے لیے نہیں. اب بھائی میر انیس علیہ الرحمہ ممبر پہ آتے تھے، شاعر تھے. مرزا دبیر ممبر پہ آتے تھے، شاعر تھے، تو انہیں لوگ داد دیتے تھے. لیکن جب علماء ممبر پر آتے تھے تو اس زمانے میں تہذیب یہ تھی کہ سب خاموش سنتے تھے، سیکھتے تھے، جذب کرتے تھے. یہ ذہن سے نکال دیتے تھے کہ ہم بھی کچھ جانتے ہیں. یہ جذبہ ہوتا تھا کہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، یہ عالم ہے، ہمیں اس سے سیکھنا ہے. اور اب تو فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، صحیح پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھ. اگر آپ کو شک ہی تھا میرے بارے میں کہ ٹھیک پڑھیں گے یا غلط پڑھیں گے تو مجھے بلایا کیوں آپ نے وقت ضائع کرنے کے. تو ذرا یہ جو ہماری تہذیب اعضا ہے نا، اس میں جو پرانی قدریں تھیں انہیں محفوظ رکھیے. ایک صلوات پڑھیے. بہرحال اب ایک کلمہ اور ہے. آپ نے نام مبارک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام لیا تھا، اس میں شک نہیں کہ علی کی بھی وہی شان ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور کیوں؟ دلیل بس ایک جملے میں آپ کے لیے، جو شان محمد کی ہے تو وہ محمد کی ہے نا. اور نفس محمد کون ہے؟ بنص قرآن علی مرتضی نفس مصطفیٰ ہے. تو بغیر کسی مبالغے کے اور بغیر کسی تأمل کے، بغیر کسی شک کے
جو جامعیت اوصاف کی، صفات کی، کمالات کی ذات گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھی اور ہے، وہی جامعیت ادنا فرق کے بغیر حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بعض حضرات فوراً آستینیں الٹ لیں گے، دیکھا یہ شرک فی النبوت کرنے لگے۔ دست ادب جوڑ کے عرض کروں، حضور گرامی ذرا سا تأمل، تدبر، تفکر، تعقل سے کام لیجئے۔ شروع سے آخر تک قرآن جس کی دہائی دیتا ہے کہ بھئی تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے، تم تفقہ سے کام کیوں نہیں لیتے، تم بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔ میں صفات کی جامعیت کی بات کر رہا ہوں، نبوت منصب ہے، صفت نہیں ہے۔ نبوت منصب ہے، عہدہ ہے، صفت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ دو افراد پی ایچ ڈی رکھتے ہوں، ممکن ہے کہ دونوں افراد 10 12 کتابوں کے مؤلف ہوں، مگر یونیورسٹی میں جب انٹرویو میں جائیں تو ایک صاحب پروفیسر منتخب ہو جائیں، دوسرے صاحب منتخب نہ ہو پروفیسر، تو جو پروفیسر منتخب ہو گیا وہ فوراً ہی ان سے علم میں بھی بڑھ گیا۔ علم میں بڑھ گیا، دونوں علم میں برابر ہیں، وصف میں برابر ہیں، عہدے میں تفاوت ہے۔ اور یہ میں نہیں ادعا کر رہا ہوں، آخر پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اے علی تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں، تمہاری منزلت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی منزلت موسیٰ سے تھی، فرق صرف عہدہ نبوت کا ہے۔ میں نبی ہوں، تم نبی نہیں ہو۔ تو یہ کوئی مطلب محض مسلکی یا مذہبی جذباتیت کے تحت میں نہیں عرض کر رہا ہوں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی میں وہ تمام اوصاف بدون استثناء، یاد رکھیے گا، بلا استثناء، ایک سنگل ایکسیپشن نہیں ہے، جو اوصاف کمال، جو اوصاف، جو صفات، جو ایٹریبیوٹس، جو کیریکٹرز، جو کیریکٹرسٹکس سرکار رسالت مآب میں تھے، وہ سب امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں تھے۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، نہ یہ غلو کا کلمہ ہے نہ شرک کا۔ لیکن یہاں ایک اور شخصیت کی طرف میں جا رہا ہوں اور قرآن سے ایک کلمہ تلاش کر رہا ہوں۔ قرآن میں کوئی ایک کلمہ ایسا ڈھونڈ کے ذرا سامنے لائیے جس میں وہی صفت ہو کہ کسی ایک صفت کا رنگ ابھر کے سامنے نہ آ رہا ہو، اور کلمہ سنتے ہی معلوم ہو کہ تمام صفتیں یکجا ہیں۔ خدا کی قسم پورے قرآن مجید میں وہ ایک ایسا نادر استعارہ ہے جو بس ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور وہ ہے الکوثر۔ یہ ایام فاطمیہ بھی چل رہے ہیں نا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ قرآنی ناموں میں سے ایک نام الکوثر ہے۔ توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اب اگر ذرا سا اور آپ کی طبیعت کو، آپ کے ذوق کو، آپ کے وجدان کو بیدار کرنے کے لیے یہ عرض کروں کہ قرآنی ناموں میں سے، یہ میں نے کیا تعبیر اختیار کی، یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں طرح طرح کے القاب سے اور متعدد ناموں سے ہوا ہے۔ اسی لیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عموماً ہم سے پوچھا جاتا ہے بار بار کہ بھئی یہ آپ حضرات امیر المومنین پر ایسا ایمان رکھتے ہیں اور ایسی توصیف کرتے ہیں اور ایسی مداحی کرتے ہیں، اگر یہ سب کچھ درست ہے تو پھر قرآن مجید میں حضرت علی کا نام کیوں نہیں آیا؟ تو میں اس کے دو جواب عرض کیا کرتا ہوں، اور اس میں سے پہلا جواب یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے کہے کہ قرآن مجید میں علی کا نام کیوں نہیں آیا،
کہیے کہ قرآن مجید میں علی کا نام کہاں نہیں آیا؟ توجہ ہے؟ کیوں نہیں آیا کا محل ہی نہیں ہے، کہاں نہیں آیا؟ کوئی سورہ خالی نہیں ہے جس میں علی ابن ابی طالب کا نام موجود نہ ہو۔ بس یہ کہ جو شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کے نام بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ بے قرآن مجید میں کہیں علی ابن ابی طالب کا نام صراط مستقیم ہے، کہیں امام مبین ہے، کہیں صالح المومنین ہے، کہیں کتاب ہے، کہیں ذکر ہے، کہیں نور ہے۔ اور ہمارے ہاں قرآن مجید میں کتنے نام ہیں، اور جہاں کہیں متن میں سورے میں نظر نہ آئے وہاں کم سے کم بالکل شروع میں دیکھ لیجئے سورے میں بسم اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد پورے قرآن مجید میں۔ ہاں اب فرق صرف اتنا ہے، یہ سب ذوقیات تک محدود نہیں ہے بات، یہ حقائق قرآنیہ کی بات ہے۔ جو اہل علم ہیں وہ سمجھ جائیں گے اس کا فرق۔ ذوقیات تک بات نہیں ہے صرف، یہ حقائق قرآنیہ ہیں، یہ حقائق قرآنیہ ہیں۔ تو جناب امیر المومنین کے بہت سے نام ہیں قرآن مجید میں، مشکل ہے گننا و حصر کرنا کہ کتنے نام ہیں علی کے قرآن میں۔ اب دیکھیے، نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، بڑوں کے لیے نہیں۔ ایک شخص کے ایک سے زیادہ نام ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اچھا یہی مثال پہلے بھی دی تھی، کیا بتاؤں، یہی ذہن میں اور زبان پہ پھر آ رہی تو وہی دے دوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ مثال یہ تھی کہ ایک صاحب ہوا کرتے تھے دہلی میں، آگرے میں پیدا ہوئے تھے، ان کا نام تھا اسد اللہ خان، یہ تو ان کا نام تھا۔ ان کا ایک اور نام تھا مرزا نوشا، یہ دو نام ہو گئے۔ شاعری انہوں نے کی شروع تو انہوں نے تخلص رکھا اسد، یہ تیسرا نام ہو گیا۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے اپنا تخلص بدل دیا، غالب رکھ لیا، یہ چوتھا نام ہو گیا۔ شخص ایک ہے۔ اس کے بعد ان کی رسائی دربار تک ہوئی تو ان کو ایک لقب مل گیا نجم الدولہ، دبیر الملک۔ اچھا نجم الدولہ، دبیر الملک، یہ کیا ہوا؟ یہ بھی ایک نام ہے، ایک لقب ہے جو دربار سے مل گیا۔ تو نجم الدولہ، دبیر الملک، مرزا اسد اللہ خان، غالب، المتخلص بے غالب و اسد، المعروف بے مرزا نوشا، یہ پورا جو ہے پوری عبارت ایک صفحے بھر کی ایک شخص کا نام ہے۔ کیوں ایک شخص کا نام ہے؟ اس شخص کے اندر اوصاف تھے۔ اردو کے بے پناہ شاعر تھے، فارسی کے بہت اچھے شاعر تھے، وہ صرف یک فنے نہیں تھے کہ صرف غزل کہتے ہوں کچھ اور نہ کہتے ہوں، غزل بھی کہتے تھے، رباعی بھی کہتے تھے، قصیدہ بھی کہتے تھے، مثنوی بھی کہتے تھے، اور نثر بھی لکھی تو کیا قیامت کی لکھ گئے، خط لکھے تو کیا قیامت کے لکھ گئے، تاریخ لکھنے شروع کی، اور پھر مثنوی ابر گوہر بار اٹھا کے دیکھیے کہ نعت پیغمبر لکھی تو کس قیامت کی لکھی، اور مدح مولا امیر المومنین علیہ السلام میں شاعری کی تو کیسی شاعری کی، نوحے لکھے ہیں فارسی میں تو کس قدر رقت انگیز اور درد انگیز نوحے لکھے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حاجی نے فرمایا ہے غالب کی پوری شاعری میں، اردو فارسی کے پورے ذخیرے میں غالب کا سب سے بہتر اور سب سے مضبوط اور پرشکو فن کے اعتبار سے وہی کلام ہے جو مدح و رسائے اہل بیت میں ہے۔ یہ مولانا حالی کی گواہی ہے۔ بہرحال تو ایک شخص کے نام ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں اگر اس میں اوصاف و صفات و کوالٹیز زیادہ ہوں۔ کجا غالب بادہ خار، کجا غالب اکبر آبادی ثم دہلوی۔ اب کجا کے بعد کہنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے حجاب لایا جائے بیچ میں، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ۔ کجا وہ ذات گرامی، وہ ذات گرامی، وہ پیکر نور، وہ آدم نوری، آدم خاکی نہیں، آدم نوری۔ اور میں آدم نوری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، انہوں نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین،
اور انہوں نے فرمایا وَكُنْتُ وَلِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، وہ فرماتے ہیں میں نبی تھا اس وقت جب آدم ابھی آب و گل کے درمیان تھے، یہ فرماتے ہیں میں ولی تھا اس وقت جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تو جو آدم خاکی سے پہلے ہو وہ آدم نوری ہی ہو سکتا ہے، آدم خاکی تو نہیں ہو سکتا۔ یہ شخصیت، یہ ذات گرامی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ صفات میں اسی درجہ کمال پر ہیں جس درجہ کمال پر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اس وقت جو گفتگو ہے وہ یاد رکھیں پورے قرآن مجید میں ایک کلمہ کوثر ایسا استعارہ ہے۔ میں علماء کے درمیان عرض کر رہا ہوں جو شب و روز ادبیات سے سروکار رکھتے ہیں، اگر تفسیر سورہ کوثر شروع کی جائے تو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ لفظ الکوثر یہاں پر استعارہ ہے۔ کہیں کہیں عبارت یہ قطعیت کے ساتھ بولتی ہے، پکارتی ہے کہ یہ استعارہ ہے، لیکن عجیب و غریب استعارہ ہے۔ الکوثر کے معنی کیا ہے؟ کثرت سے فعل کے وزن پر ایک مبالغے کا صیغہ ہے، الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہاں پر جب الکوثر کہتے ہیں تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ علم کثیر یا کرم کثیر یا شجاعت کثیرہ یا صبر کثیر، کون سی صفت ابھر کے سامنے آتی ہے؟ بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام صفات اس ذات میں کثرت سے پائی جاتی ہیں اور کوئی ایک صفت دوسری صفت پر غالب نہیں آتی، کوئی ایک رنگ غالب نہیں آتا۔ یعنی جو کیفیت کلمہ اللہ کی ہے وہی کیفیت کلمہ محمد کی ہے، وہی کیفیت کلمہ الکوثر کی ہے۔ کیا شان ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور بس یہاں پر آپ کہیں گے یہ غلو کر رہے ہیں اور قیاس آریائیاں کر رہے ہیں اور سخن گسترانہ باتیں ہیں، یہ تو لغت اور ادب کے حوالوں سے باتیں کر رہے ہیں، شاعرانہ باتیں ہیں۔ بس سنبھل کے ایک حدیث گرامی سن لیجئے جو آج تک 35-40 برس کی اپنی ذاکری کی عمر میں نے کبھی یہ حدیث کہیں نہیں پڑھی تھی، یا کل قم میں پڑھی ہے یا آج یہاں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حدیث صحیح السند ہے، حدیث صحیح السند ہے، اور کس سے ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ خدا کی قسم کیا متن ہے، خدا کی قسم کیا متن ہے۔ بہت سی حدیثیں مناقب و فضائل حضرت زہرا میں مشہور ہیں، معروف ہیں، اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ فاطمۃ بضعۃ منی اور من آذاہا فقد آذانی، بہت سی حدیثیں ہیں، بہت سی روایتیں، بہت سے واقعات ہیں جو شب و روز آپ سنتے رہتے ہیں۔ جب بی بی تشریف لاتی تھیں تو جناب رسالت مآب کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، جناب رسالت مآب بی بی فاطمہ زہرا کی پیشانی پر اور ہاتھوں پہ بوسہ دیتے تھے۔ اور فرمائیں آپ یہ تمام فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی چیز نئی آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن شاید یہ متن نیا ہو جو وسائل الشیعہ کی 7ویں جلد میں ہے، وہ بھی وہاں پر جہاں تسبیح حضرت بی بی فاطمہ زہرا کا تذکرہ ہے۔ دیکھیے یہ جو آسان عمل بتائے گئے ہیں آپ کو، آسان ہیں مگر معمولی نہیں ہیں۔ آسان ہیں معمولی نہیں ہیں، انہیں خفیف نہ سمجھیں، انہیں ہلکا نہ سمجھیں۔ یہ لطف لطیف کبریا ہے کہ اس نے آسان عمل تعلیم فرمایا ہے۔ مثلا اب یہ جملہ پھر کہہ دوں، یہ تیسری بار کہہ رہا ہوں، صرف تیسری بار۔ یہ جو آپ حضرات صلوات پڑھتے ہیں، اس کی عظمت و اہمیت معلوم ہے کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ صلوات کلمہ فقہی اعتبار سے، حقیقت شرعیہ کے لحاظ سے جو ایک لفظ صلاۃ کا کلی مفہوم ہے، اس لفظ صلاۃ کے مصادیق میں سے ایک ہے۔ یعنی یہ بھی حقیقتاً صلاۃ ہے، فقہی معنی میں، شرعی معنی میں صلاۃ ہے، صلاۃ ہے۔ جس طرح یہ 5 وقتوں کی نماز کو آپ صلاۃ کہتے ہیں، اسی طرح یہ صلوات ایک جملہ جو آپ ادا کرتے ہیں یہ صلاۃ ہے، مگر اس کی آسان اتنی ہے کہ وضو بھی شرط نہیں ہے،
عظیم اتنی ہے کہ اور نمازیں تو کسی کے بھی پیچھے ادا کی جا سکتی ہیں، کوئی بھی امام ہوتا ہے، یہ وہ صلاۃ ہے جو خدا کی امامت میں ادا ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ سب باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو باتیں آسان ہوتی ہیں اور زندگی میں معمول زندگی بن جاتی ہیں تو پھر انسان اس کی عظمت اور اس کی تاثیر کی طرف متوجہ نہیں رہتا۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ صلوات کتنی عظیم حقیقت ہے، حقیقت معنویہ، حقیقت عرفانیہ، حقیقت شرعیہ، اور اس کی تاثیر کتنی ہے۔ بس میں ایک جملے میں عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں تاکہ اسے آپ کسی بھی اعتبار سے خفیف نہ سمجھیں۔ یہ میں نے کیوں کہا کہ ہر نماز تو کسی کے بھی پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ خدا نے خود اعلان فرمایا، عجب انداز ہے۔ قرآن مجید میں از اول تا آخر کتنے احکام ہیں؟ کوئی گن کے بتا سکتا ہے؟ عبادات سے لے کر معاملات تک، اول عبادات سے لے کر آخر معاملات تک کتنے احکام ہیں قرآن مجید میں؟ لیکن ہر حکم اس انداز سے کہ تم کرو، نماز تم پڑھو، اقیم الصلاۃ تم نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ تم زکات دو، کتب علیکم الصیام تمہارے اوپر روزہ واجب قرار دیا گیا ہے تم روزہ رکھو، للہ علی الناس حج البیت اللہ کے لیے واجب ہے، اللہ کا حق ہے کہ تم جاؤ حج کرو۔ اول عبادات سے لے کر آخر معاملات تک جتنے بھی احکام ہیں سب میں یہ کہ وہ حق ہے، وہ صمد ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ معبود ہے، وہ حکم دے رہا ہے، ہم مخلوق ہیں اور عبد ہیں، بندے ہیں، وہ حکم دے رہا ہے ہمیں کرنا ہے، تم کرو تم کرو تم کرو تم کرو۔ قرآن مجید میں واحد یہ حکم ایسا ہے جو اس شان سے آیا ہے، دیکھو میں یہ کرتا ہوں، میرے مقرب فرشتے یہ کرتے ہیں تم بھی یہ کرو۔ اس کے معنی ہے کہ یہ واحد وہ صلاۃ ہے جس کا امام خود اللہ سبحانہ ہوا تعالی، اس کی امامت میں یہ صلاۃ ادا ہوتی ہے۔ تو پھر یہ جملہ عرض کروں، یہ صلاۃ بظاہر آسان اتنی ہے کہ وضو بھی شرط نہیں ہے، اور معنی کے لحاظ سے عظیم اتنی ہے کہ خدا کی امامت میں ادا ہوتی ہے۔ بہرحال تو جو چیزیں آسان ہیں انہیں آسان سمجھیں، لطف کبریا سمجھیں، مگر اسے ہلکا نہ سمجھیں، خفیف نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں۔ اسی لیے جو لوگ یقین رکھتے ہیں، نور یقین، دیکھیے زندگی جینے کا سلیقہ سیکھیے۔ بعض حضرات عبادتیں ایسے کرتے ہیں کہ جیسے عبادتوں کی جان کو آ گئے ہوں۔ نماز روزے کے پیچھے پڑ گئے ہوں۔ اب کچھ نہ یاد رکھیے گا تو یہی یاد رکھ لیجیے گا، ایسی عبادت، اور پھر ان عبادتوں پہ ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، جگہ جگہ اٹھتے بھائی میں دیر تک نہیں بیٹھ سکتا، مجھے جانا ہے، اگر دیر تک بیٹھ گیا تو مجھے پھر نماز شب چھوٹ جائے گی میری۔ بھائی نماز شب اس لیے واجب ہوئی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ خاموشی سے تنہائی میں مجھ سے آ کے ملو۔ آپ کس نے کہا کہ آپ اعلان کرتے پھریں؟ تنہائی میں ملاقات کے لیے بلایا، آپ اعلان کرتے پھر رہے ہیں، طرح طرح سے اپنے نیکیوں کا تذکرہ، اپنے اعمال کا تذکرہ، اٹھتے بیٹھتے، کھانے پہ بیٹھے نہیں زیادہ نہیں کھائیں گے اس لیے کہ زیادہ کھا لیں گے تو پھر نماز شب کے لیے آنکھ نہیں کھلے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح نماز روزے کو ادا کرتے ہیں جیسے نماز روزے کی جان کو آ گئے۔ اجت دیکھیے حضور کے اصحاب میں سب سے بڑا عارف کون تھا؟ سب سے بڑا عارف کون تھا؟ سلمان فارسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا اپنے اصحاب سے کہ تم میں سے کون ہے جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے؟ سب خاموش۔ جناب سلمان نے کہا میں۔
کہ تم میں سے کون ہے جو روزانہ پورا قرآن ختم کر کے سوتا ہے؟ سب خاموش. جناب سلمان نے کہا میں. حضور نے پوچھا کون ہے جو تم میں سے پوری رات عبادت کرتا ہے, پوری رات نمازوں میں گزارتا ہے؟ سب خاموش. جناب سلمان نے کہا میں. اچھا, اب ظاہر ہے کہ جیسے آج کل مولویوں میں ذاکروں میں آپس میں ہوتی ہے نا, یہ کیا ایک دوسرے کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں. مولویوں کے ذکر اس لیے کیا کہ میں خود مولوی ہوں, مومنین کے اوپر میں کیوں اتہام لگاؤں, الزام لگاؤں؟ میں اپنے عمل کا محاسبہ کر سکتا ہوں نا. تو میں خود اپنی ذات پہ طنز کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں دوسروں پر طنز کرنے سے. تو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے, ایک دوسرے کی خوبی نہیں سن سکتے, ایک دوسرے کی تعریف نہیں سن سکتے, ایک دوسرے کا وصف برداشت نہیں ہے. اور یہ پرانا مرض ہے. یہ وہاں بزم پیغمبر میں صحابہ میں بھی تھا, جن کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں رضی اللہ تعالی اجمعین. وہاں بھی یہ مشکل تھی. جیسے ہی جناب سلمان نے کہا کہ میں یا رسول اللہ, تو فوراً ایک صاحب اٹھے, ان کا یا رسول اللہ میں نے اکثر راتوں کو سوتے دیکھا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات بھر عبادت ہمیشہ کرتا ہوں. حضور نے کہا ہاں ٹھیک ہے, مسکرائے, تبسم فرمائے. حضور تو تبسم فرماتے تھے. اس آفتاب نور کا تبسم بھی کیا تبسم تھا. اور ایک صاحب اور اٹھے, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ, یہ صرف راتوں کو سوتے ہی نہیں, ہم نے تو اکثر دن میں کھاتے دیکھا ہے. وہی کہتے ہیں میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں. تیسرے صاحب اٹھے, انہوں نے کہا کہ میں نے بہت کم قرآن پڑھتے دیکھا ہے انہیں, اور یہ آپ کے سامنے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیشہ میں پورا قرآن ختم کر کے سوتا ہوں. معلوم ہے ان گلوں شکووں کے بعد, ان اعتراضات کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ کیا عظیم جملہ ہے. کہا تم میں سے کون ہے لقمان جیسی عقل و حکمت رکھنے والا جو سلمان کی باتوں کو سمجھ سکے؟ تم میں سے کون ہے لقمان جیسی حکمت اور عقل رکھنے والا جو سلمان کی باتوں کو سمجھ سکے؟ اور کہا سلمان ذرا تم خود ہی اپنی باتوں کو سمجھاؤ. جناب سلمان نے فوراً کہا یا رسول اللہ, آپ جو فرماتے ہیں مجھے اس پر پورا یقین ہے. آپ نے فرمایا تھا جو شخص وضو کر کے سو جائے اللہ اسے تمام شب نماز پڑھنے کا اور عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. جب سے آپ نے فرمایا ہے میں ہر شب نہیں سوتا مگر وضو کر کے, مجھے یقین ہے کہ میں رات بھر عبادت کرتا ہوں. دیکھیے یقین, عمل ہلکا ہے, عمل آسان ہے مگر معمولی نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا جو ہر مہینے میں شروع میں, وسط میں, آخر میں 3 روزہ رکھ لے, گویا وہ اللہ اسے عطا کرتا ہے کہ پورے مہینے اس نے روزہ رکھا. جب سے آپ نے فرمایا ہے میں ہمیشہ اول و وسط و آخر روزہ رکھتا ہوں. اور یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے, سورہ قل هو اللہ, اسے اللہ ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے. جب سے آپ نے فرمایا ہے میں پابند ہوں, اس لیے میں یقین رکھتا ہوں کہ میں جب بھی سوتا ہوں تو قرآن ختم کر کے سوتا ہوں. آپ غور فرمائیں, یہ گفتگو محضر پیغمبر میں ہو رہی ہے, سرکار رسالت میں آپ کے سامنے ہو رہی ہے. یعنی جو آسان عمل آپ کو بتائے گئے ہیں انہیں آسان سمجھیے, لطف حق سمجھیے, لطف کبریا سمجھیے, عطائے رب سمجھیے, معمولی نہ سمجھیے, بے اثر نہ سمجھیے, خفیف نہ سمجھیے. ان اعمال میں بے انتہا تاثیر ہے. اگر یہ چیزیں پیش نظر رہیں نا تو پھر زندگی کی معنویت عجیب ہوگی, معنویت, نورانیت, کیفیت. ایسے ہی آسان اعمال میں سے ایک ہے تسبیح ہے حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ. ہر مومن, ہر جوان, ہر بچہ تسبیح سے واقف ہے. تسبیح 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ. ائمہ اطہار سے روایتیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جس طرح نماز تعلیم کرتے ہیں اسی طرح تسبیح فاطمہ زہرا تعلیم کرتے ہیں.
اچھا اب اس کے اثرات و آثار کتنے، اب اس وقت ظاہر ہے وہ سب عرض نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ سب پوری تقریر ایک جملہ معترضہ ہو گئی ہے. میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا آپ کو ٹھہرایا تھا وہاں سے آگے بڑھ گیا ہوں، منتظر ہوں گے کہ میں وہ ادھورا جملہ پورا کروں. تو بہرحال تسبیح کے باب میں جو حدیثیں ہیں وسائل الشیعہ میں 7ویں جلد میں، وہاں ایک شخص آتا ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس. اب اس فقرے کی سنگینی یہ علماء پروردگار ان کو سرفراز رکھے، ہمیشہ ان اماموں کا احترام ہمیشہ بلند رہے اور ان کے افادات اور افادات سے آپ حضرات فائدہ اٹھاتے رہیں ہمیشہ. تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا جملہ ہے. ایک شخص آیا حضرت صادق علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا آقا کچھ تعلیم کیجئے، کوئی دعا تعلیم کیجئے. اکثر یہ ہوتا ہے نا، اکثر لوگ مجھے یہ مشکل ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ درد ہے، یہ دکھ ہے، تعلیم کیجئے. علماء کے پاس آتے ہیں، وہ امام کے پاس آیا ہے، مجھے کچھ تعلیم کیجئے، دعا. امام نے جملہ کہا ہے تعلیم کرنے کے لیے. کون سی چیز؟ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ بتانے کے لیے. یہ تسبیح یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس تسبیح کی صرف یہ افادیت و معنویت نہیں ہے کہ یہ نماز کے بعد ایک تعقیب ہے، بس اتنا نہ سمجھیں. نماز کا تکملہ ہے، اور اس کے علاوہ اس سے کیا کیا تاثیریں پیدا ہوتی ہیں، کیا کیا برکتیں زندگی میں پیدا ہوتی ہیں، اس کا کوئی آسانی سے احاطہ نہیں کر سکتا. اس تسبیح کا زندگی کی مشکلات کس طرح حل ہوتی ہیں، بیماریاں کس طرح دور ہوتی ہیں، رزق میں برکت کیسے پیدا ہوتی ہے، گھر میں نورانیت کیسے پیدا ہوتی ہے، انسان کی روح میں نورانیت کیسے پیدا ہوتی ہے، ذہن کیسے روشن ہوتا ہے. اس تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سے، اس تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سے. یہ آج سمجھ کے جائیے گا. پھر عرض کر رہا ہوں، کسی آسان عمل کو معمولی نہ سمجھیے گا. آسان ہے، لطف حق ہے کہ آسان ہے، اور اس میں تاثیریں بھر دی ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ. تو آپ سے جب اس نے کہا آقا کچھ سکھائیے، کچھ بتائیے، تعلیم دیجیے، تو آپ نے جو جملہ کہا ہے اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ ما اعلم احدا کان اکبر عند رسول اللہ من فاطمہ. اللہ. امام کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے کسی کا جو رسول اللہ کے نزدیک فاطمہ سے بڑا ہو. یہ ہماری آپ کی بھی آزمائش ہو جائے گی. نکرہ سیاق نفی میں افادہ عموم کرتا ہے. کہتے ہیں کہ ما اعلم احدا، امام کہہ رہے ہیں ساری، مجھے علم نہیں ہے کسی کا، میں کسی کو نہیں جانتا جو پیغمبر کے نزدیک فاطمہ سے بڑی شخصیت کا حامل ہو. فاطمہ سے بڑا پیغمبر کے نزدیک کوئی نہیں تھا، اور جو چیز پیغمبر نے اپنی بیٹی کو تعلیم فرمائی تھی اس سے زیادہ افضل کوئی شے نہیں. ولا افضل مما علمها ابوها. کیا قیامت ہے بھائی، کیا قیامت ہے، کیا قیامت ہے. مطلب زبان گنگ ہو جاتی ہے یہاں پر. آپ سوچ رہے تھے میں لفظ الکوثر کی معنویت بیان کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ الکوثر یعنی جامع صفات، تمام صفات کمال و کثرت کے ساتھ ہیں، ایک صفت دوسرے صفت سے آگے نہیں بڑھتی، کوئی رنگ نمایاں نہیں ہوتا. یہ سب شاعری و خطابت و ذاکری و مضمون آفرینی ہے. نہیں، امام صادق فرما رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے. امام صادق فرما رہے ہیں مجھے علم نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر کے نزدیک فاطمہ سے بڑا ہو. کیا منزلت ہے، کیا منزلت ہے. میں یعنی جو مضمون آگے اس حدیث کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے وہ کہنے کی سکت نہیں ہے، ورنہ آپ حضرات کے لیے بھی آزمائش ہو جائے گی. پیغمبر کے نزدیک سب سے بڑی شخصیت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا.
اب یہ سب درمیان میں بات آتی گئی کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام گرامی اللہ، محمد، بی بی زہرا کا لقب قرآنی الکوثر، یہ سب وہ الفاظ ہیں جہاں صفات اس کثرت و کمال کے ساتھ ہیں کہ جہاں غلو کا امکان نہیں ہے۔ تو جب ہم فضائل و مصائب اہل بیت بیان کرتے ہیں تو اس میں غلو اور شرک اور یہ سب پہلو ذہن میں نہ آنے دیجیے گا۔ اب یہ بات تو آ گئی، تھوڑی سی آپ کے ایمانی ذوق کی تسکین ہو گئی، مگر میں بات بالکل ادھوری نہ رہ جائے تو اپنی تقریر کے پہلے جملے کی طرف پلٹ کے جاؤں۔ میں مولانا مودودی کا ذکر کر رہا تھا اور میں نے کہا ان کی تفہیم القرآن بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کے مقدمے میں انہوں نے ایک سوال قائم کیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید اگر کتاب ہے تو ہر کتاب کا کوئی ایک موضوع ہوتا ہے، تو قرآن کا بحیثیت کتاب موضوع کیا، یعنی پوری کتاب قرآن کا موضوع کیا ہے؟ یہ سوال قائم کیا، اس کے بعد خود ہی جواب دیا، کہا اس کا موضوع ہے انسان۔ اچھا، اس کا اب یہ ظاہر بعض حضرات واقف ہوں گے، بعض حضرات نہیں، جو یونیورسٹیز میں ادب اور فن سے سروکار رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ایگزسٹنشلزم کی جو تحریک شروع ہوئی تھی، اس میں اس زمانے میں یہ شباب پر تھی، اور اس میں سب سے بڑی اہمیت انسان کو دی جاتی تھی کہ اس کائنات میں سب سے بڑی حقیقت انسان ہے۔ اچھا، تو اب چونکہ وہ اس مغربی تحریک کا غلغلہ تھا تو اس کے زیر اثر انہوں نے بھی کہہ دیا انسان، اس لیے کہ ہمارے علماء میں ایک انفعالی کیفیت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ سوشلزم پیدا ہوا تو کتاب آ گئی اسلامی سوشلزم، ایگزسٹنشلزم کی تحریک آئی تو معلوم اسلامی ایگزسٹنشلزم، جو تحریک آئی اس میں ایک اسلامی لفظ جوڑ کے اسے اپنانے کی کوشش کی گئی۔ میں دست ادب جوڑ کے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ تحریکات، یہ نظریات ذہن ناقص بشر کی تخلیق ہیں، اور اسلام بجائے خود اتنا کامل ہے کہ اسے کسی مانگے کے اجالے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مانگے کے اجالے کی ضرورت نہیں ہے، نہ عظمت انسانی کو اجاگر کرنے کے لیے، نہ مزدوروں کی مدد کے لیے کسی کمیونزم کی ضرورت ہے، نہ انسان کو انسان کی عظمت سے آشنا کرنے کے لیے کسی ایگزسٹنشلزم کی ضرورت ہے، اور نہ تو انسان میں دوسروں کے ساتھ اخلاق اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کسی لبرلزم کی ضرورت ہے، کسی نہ لبرلزم کی ضرورت ہے، نہ سوشلزم کی ضرورت ہے، نہ کمیونزم کی ضرورت ہے، ہمیں کسی ازم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دین اتنا کامل اور مکمل ہے کہ یہ سراپا نور ہے اور اسے کسی مانگے کے اجالے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بس اب گفتگو ختم کر رہا ہوں، 3-4 جملوں میں ختم ہو جائے گی گفتگو، یقین نہیں آ رہا ہوگا آپ کو، لیکن 3-4 جملوں میں ختم ہو گا۔ یہ جملے بھی یاد رکھیے گا، بات بظاہر اتنی پھیل جاتی ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں اب کیا ہوگا، گھڑی دیکھتے ہیں اب کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، مجلس ختم ہوگی اور کیا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے مجلس اپنے اختتام کو پہنچے گی، لیکن جو جملے آپ کو یاد رکھنے، دیکھیے اب تک جو میں عرض کر رہا تھا پھر عرض کر رہا ہوں، خدا را زندگی میں معنویت پیدا کیجیے، معنویت کے معنی ہے للہیت پیدا کیجیے، لہیت کے معنی ہے اللہ کی ہر عطا کی قدر دانی کیجیے، اس کے آسان آسان بتائے ہوئے اعمال کو آسان سمجھیے، عمل کیجیے، مگر اسے معمولی نہ سمجھیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بہت بڑا علمی مسئلہ ہے، ایک ہوا ہے، بہت بڑا علمی مسئلہ ہے۔ اکیڈمک نقطۂ نظر سے قرآن مجید کا بحیثیت کتاب موضوع کیا ہے؟ اور یہ 3 جملے ہیں میرے، کئی بار مختلف جگہوں پر کہہ چکا ہوں، جو لوگ انٹرنیٹ سے سن چکے ہوں گے، نہیں سنا ہوگا۔ آج کل تو بڑی آسانی ہے نا، آسانی بھی ہے مشکل بھی ہے۔ ہاں، میں نے کوئی مطلب پیدا کیا محنت کے ساتھ، جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا ظفر الحسینی صاحب تشریف فرمائیں، پروردگار اہل بنارس کو ان کے وجود کے برکات سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی علماء یہاں پہ تشریف فرمائیں، میرے برادر بزرگ جو میرے لیے والد کی طرح ہیں، حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ذوالقدر رضوی صاحب مجھ سے 10 سال بڑے ہیں، پروردگار ان کا سایہ میرے اور آپ سب کے سروں پہ برقرار رکھیں، یہ سب علماء تشریف فرمائیں۔ تو
میں جو بات عرض کر رہا ہوں اسے توجہ رکھیے گا کہ یہ بہت بڑا عنوان ہے، بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا. قرآن اگر کتاب ہے تو اس کا موضوع کیا ہے؟ اب میں نے یہ سب جو 3-4 چھوٹے چھوٹے جملے کتنی راتیں جاگ کر کاٹی، کتنی کتابیں پڑھیں، کتنا مطالعہ کیا، اس کے بعد ایک جملہ بنا سکا. اچھا اس کے بعد انٹرنیٹ کا فیضان کیا ہے. میں نے پڑھا لندن میں، بنارس میں میرے آنے سے پہلے جملہ پہنچ چکا ہے. اب جب تک آپ تحقیق کریں گے جملہ اصل میں تھا کس کا، اس وقت تو ثقیفہ کی حکمت مکمل ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ خیر، تو اب یہ بہرحال اب یہ بس اب 3 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. خدا را اسے یاد رکھیے گا اور اسے تعلی نہ سمجھیے گا، اسے شیخی اور تعلی نہ سمجھیے گا. یہ طالب علمانہ عاجزی اور علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہ 3 جملے 3 انسائکلوپیڈیا ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ پورے قرآن مجید کا موضوع، سبجیکٹ، پورے قرآن مجید کا موضوع بتاؤ ایک لفظ میں کہ کیا ہے. یہ ہوتا ہے نا، کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے ہاتھ میں، بھئی اتنی موٹی موٹی کتابیں کہ یہ کتاب اس کا سبجیکٹ کیا ہے، کوئی کہہ دے گا فزکس، کوئی کہہ دے گا کیمسٹری، کوئی کہہ دے گا میتھمیٹکس. آپ مطمئن ہو جائیں گے کتاب اتنی موٹی ہے مگر آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ اس کا سبجیکٹ کیا ہے، موضوع کیا ہے. اگر قرآن مجید کے بارے میں کوئی پوچھے کہ اس کتاب کا بنیادی موضوع کیا ہے تو ایک لفظ میں جواب ہے قرآن مجید کا از اول تا آخر موضوع ہے توحید، توحید حق صمدی. بسم اللہ سے لے کر والناس تک اس میں کروڑوں کروڑوں کروڑ مضامین ہیں. حیات و کائنات سے متعلق ہر نقطہ بیان ہوا ہے، لیکن ہر نقطہ، ہر مضمون، اس کا اساسی محور توحید ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بہت بڑی بات ہے، اسے یاد رکھیے گا. دوسری بات، یہ تو نظریے کی بات ہوئی، یہ تو تھیوری کی بات ہوئی. نظریہ اور تھیوری سے ہٹ کر اگر کوئی یہ پوچھے کہ پریکٹیکلی قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے ایک لفظ میں بتاؤ، تو عملی احکام تو بہت ہیں. نماز پڑھو، روزہ رکھو، واجبات، مستحبات، کتنے 1000 2000. کوئی بڑے سے بڑا مرجع تقلید صاحب رسالہ عملیہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن میں جتنے احکام ہیں سب وہ منکشف کر چکا ہے. نہیں کر سکتا. پر جب جو متداول مسائل ہیں، جو روزانہ پیش آنے والے مسائل ہیں، ان میں اجتہاد کرتا ہے، مومنین کی ضرورت کے مطابق اپنا رسالہ عملیہ پیش کر دیا. لیکن یہ دعویٰ کہ پورے قرآن میں 2 دفتیوں کے درمیان جتنے احکام ہیں سب کا میں نے احاطہ کر لیا ہے، سب کو استنباط کر لیا ہے، تمام احکام کشف کر لیے، یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن مجید میں عملی احکام، کرو نہ کرو، عملی احکام بہت ہیں، مگر اگر ان تمام کو ایک لفظ میں ادا کرنا ہو، جیسے میں نے کہا قرآن مجید کا موضوع کیا ہے ایک لفظ میں، توحید. قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے ایک لفظ میں، تقوی. نماز پڑھنا بھی تقوی کا تقاضا ہے، روزہ رکھنا بھی تقوی کا تقاضا ہے، حج کرنا بھی تقوی کا تقاضا ہے، زکوٰۃ دینا بھی تقوی کا تقاضا ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا بھی تقوی کا تقاضا ہے، بیوہ کی دستگیری بھی تقوی کا تقاضا ہے، دوست کی سے وفاداری اور عہد وفا نبھانا بھی تقوی کا تقاضا ہے. اور ہمارے یہاں عبادات سے معاملات تک زندگی کے کروڑوں کروڑوں کروڑ احکام عملی سب ایک لفظ تقوی میں سموئے ہوئے ہیں. اس لیے اس آیت کی معنویت اہم ہے، اہمیت رکھتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس یہ سوچے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیج چکا ہے، کیا ذخیرہ کر چکا ہے، کیا آمادگی ہے، کیا زیادہ راہ فراہم کر سکا ہے. واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو. یہ جو شدت ہے، یہ جو تاکید ہے، تقوی اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو. اس لیے کہ پورے قرآن میں جتنے عملی احکام ہیں
سب ایک لفظ تقوی میں سموئے ہوئے ہیں۔ اب اس کی تفسیر کیجئے تو کئی جلدیں ہوں گی؟ انسائکلوپیڈیا ہو جائے گی یا نہیں؟ خبردار جو آپ میں سے کسی نے مجھ پر انانیت کا الزام لگایا کہ یہ تعلی اور شوخی اور شیخی سے کام لیتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا جملہ پوری انسائکلوپیڈیا ہے، لکھتے جائیے۔ قرآن مجید کا موضوع ہے توحید، قرآن مجید کا عملی پیغام ہے تقوی، اور تیسرا جملہ بھی کہہ دوں، دیکھیے ایک ہوا نظریہ، ایک ہوا عملی پیغام، ان دونوں کے ساتھ ایک چیز اور ضرورت ہوتی ہے، نظام، سسٹم، نظام۔ واضح ہے؟ کوئی نظریہ بغیر نظام کے آگے نہیں بڑھتا، یعنی آگے نہیں بڑھتا کا مطلب کیا ہے؟ نظریہ آگے نہیں بڑھتا کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظریہ جزو زندگی نہیں بنتا، نظریہ معاشرے کو اوپر نہیں اٹھا پاتا، معاشرہ اس نظریے سے فائدہ اور قوت حاصل نہیں کر پاتا۔ نظریے کے آگے بڑھنے کے معنی کیا ہیں؟ نظریے کے آگے بڑھنے کے معنی کیا ہے؟ نظریے کے آگے بڑھنے کے معنی یہ ہے کہ اس نظریے سے انسان فائدہ اٹھائے، انسان قوت حاصل کرے، انسانی معاشرہ قوت حاصل کرے، یہ ہے نظریے سے فائدہ اٹھانا۔ توحید سے انسان انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں پورے انسانی معاشرے کے ساتھ کس طرح بلند ہو توحید کے پیش نظر، اس کے لیے صرف نظریہ کافی نہیں ہے، نظام ضروری ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اس لیے تیسرا سوال اہم ہے، تو قرآن مجید کا ایک لفظ میں اگر جواب تلاش کیا جائے موضوع کیا ہے، جواب ہوگا توحید۔ قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے، جواب ہوگا تقوی۔ بچوں کی طرح رٹ لیجئے یہ۔ اور قرآن مجید کا نظام کیا ہے ایک لفظ میں، جواب ہے ولایت۔ خدا کی قسم، توحید کی اساس پر، توحید کی حقیقت پر، یا عام زبان میں کہوں توحید کے نظریے پر جو کائنات اور حیات اور انسانی معاشرے کے لیے مکمل نظام ہے، اس نظام کا نام اور عنوان ولایت ہے۔ اسی لیے ولایت ہر مرحلے میں ضروری ہے، غدیر سے لے کر ولایت غدیر سے لے کر ولایت فقیہ تک، ہر مرحلے میں ولایت ضروری ہے۔ تو قرآن مجید کا موضوع توحید، قرآن مجید کا عملی پیغام تقوی، قرآن مجید کا نظام ولایت۔ پروردگار اس شخص کی روح کو بلندیاں عطا فرمائے جس کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہو کر ہم آج یہ قرآنی باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ حاجی شوکت حسین صاحب مرحوم، میرا کبھی طریقہ نہیں رہا کہ ممبر پر کبھی کسی غیر معصوم کے لیے کچھ کہوں، میں بہت اس معاملے میں محتاط ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ حاجی شوکت حسین صاحب مرحوم کس قدر عملاً ٹھوس کردار کے باعمل مومن تھے، اور کس قدر اخلاص تھا، کس قدر عہد وفا نبھانا جانتے تھے، کس قدر امین تھے، امانت دار تھے۔ مسجدوں کی تاسیس و تعمیر کے لیے، امام بارگاہوں کی تعمیر و تاسیس کے لیے، امور خیریہ انجام دینے کے لیے انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر ہو، ان کے مرحوم بھائی حاجی افضل حسین صاحب مرحوم بھی اور پھر حاجی شوکت حسین صاحب مرحوم بھی، پروردگار ان سب کی روحوں کو بلندیاں عطا فرمائے، اور اس مجلس کا تمام تر ثواب ان کی روحوں کو پہنچے۔ اب یہ آیت میں نے تلاوت کی اور اس کے مضمون سے متعلق کچھ عرض کیا، کچھ درمیان میں نکات آ گئے جو فضائل سے تعلق رکھتے تھے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جب فضائل اتنے ہوں جہاں غلو کا امکان نہ ہو، وہاں حق بیان بھی ادا ہو نہیں سکتا۔ اور اسی لیے یہ یاد رکھیے کہ میں تفریق نہیں کرتا ہوں فضائل اور مصائب میں۔ دراصل فضائل انہی کے زندگی کے وہ نقوش ہیں جنہیں پڑھ کر، دیکھ کر، سن کر دل میں مسرت پیدا ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔
مصائب کے واقعات دراصل ان کے وہ کمالات ہیں جنہیں پڑھ کر، سن کر، دیکھ کر، مطالعہ کر کے طبیعت پر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے اور زمانے کی ناقدری کا لحاظ کر کے رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، ورنہ جو ان کے مصائب کے واقعات ہیں وہ سب ان کے فضائل ہیں۔ اب آپ غور فرمائیے، امیر المومنین تشریف لے جا رہے ہیں، جنگ ہے، جنگ کا میدان ہے، کسی شخص نے آ کے کہا کہ یا علی حمزہ قتل ہو گئے، اس وقت کیا کیفیت ہوتی کسی کی؟ کوئی عام آدمی ہوتا کیا کیفیت ہوتی؟ ایک مصیبت، عظیم مصیبت کی اطلاع دی جا رہی ہے، چچا ہیں، ستون ہیں تاریخ اسلام میں، شجاعت اسلامیہ کے ستون ہیں۔ حمزہ کا باللقب امیر المومنین سے پہلے شیر خدا تھا، حمزہ اسد اللہ و اسد رسول کہلاتے تھے، اسد اللہ کہلاتے تھے۔ اب یہ اسد اللہ کی شہادت کی خبر دی جا رہی ہے، کیا کہ مصیبت کا واقعہ ہے نا۔ امیر المومنین نے سنا اور فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف جا رہے ہیں، اور جنگ جاری ہے، جہاد جاری ہے، شمشیر زنی جاری ہے، قدم ایک لمحے کے لیے نہیں رکا۔ یہ ایسی کیفیت، یہ فضیلت کی بات ہے نا، اور یہ وہ بات ہے کہ یہ فضیلت وہ ہے کہ جس کے لیے شاید کبھی میں بنارس میں پڑھ چکا ہوں گا کہ یہ فقرہ جو قرآن میں لکھا ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ قرآن میں آنے سے پہلے علی کی زبان پر آیا ہے۔ امیر المومنین نے جب کہا انا للہ و انا الیہ راجعون تو یہ جملہ اتنا پسند آیا حق کو کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اے رسول آپ بشارت دے دیجئے انہیں جن پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اب جب یہ واقعات اور اس سے ملتے، میدان احد پیغمبر زخمی ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لائی ہیں، امیر المومنین ہیں، پیغمبر کا چہرہ لہو سے لال ہے، دندان مبارک شکستہ ہیں، جو آپ خود سر پہ پہنے ہوئے تھے وہ دھس گئی ہے، اور یہاں پر اس کی کڑیاں چہرے مبارک میں پیوست ہو گئی ہیں، لہو بہہ رہا ہے۔ بی بی جناب فاطمہ کے کانوں تک یہ آواز گئی قد قتل محمد، محمد قتل کر دیے گئے۔ بی بی تڑپنے لگی۔ بی بی معصومہ ہیں، بی بی علم رکھتی ہیں، لیکن باپ اور بیٹی کا جو رشتہ ہے، کیسی عظیم بیٹی ہے، کیسا عظیم باپ ہے، یہ ایک مرتبہ ایک کیسی وحشتناک ہولناک آواز گردش کر رہی ہے، سنا، اور اس کے بعد بے اختیار ردا سر پہ ڈالی اور کچھ خواتین کے ساتھ میدان احد تک آئیں۔ جب میدان احد میں آئیں تو دیکھا کہ پیغمبر تشریف فرما ہیں، لیکن چہرہ لہو سے رنگین ہے، لال ہے، اور خود کی کڑیاں جو ہیں وہ پیوست ہیں، اور اس وقت پیغمبر کہہ رہے ہیں مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اور فرما رہے ہیں کیا کیفیت ہے، کیا حالات ہیں، کیا مصیبت کی گھڑی ہے، اور حضور فرما رہے ہیں نماز پڑھنی ہے۔ یہ فضیلت کی بات ہے نا، مگر ہم جب سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور جب مناظر پہ ذرا اور غور کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا کیفیت تھی۔ پیغمبر کا چہرہ لہو سے لال تھا، زخمی تھے، اور اس قدر نحیف ہو گئے تھے، کمزوری جسمانی محسوس کر رہے تھے کہ آپ نے پانی طلب فرمایا، جناب امیر المومنین ڈھال میں پانی لے کے آئے، بی بی جناب فاطمہ نے چلو چلو پانی لیا، بابا کے چہرے کو دھویا، بابا نے وضو کیا، اس کے بعد بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب میں نے تاریخ میں یہ ہیبت ناک واقعات پڑھے اور یہ مرقع نگاہوں کے سامنے سج گیا تو بے اختیار دل سے ایک فریاد بلند ہوئی، یا رسول اللہ آپ زخمی تھے، آپ کا چہرہ لہو لہان تھا، آپ کی بیٹی تڑپتی ہوئی آئی، مگر جب آپ نے پانی کا تقاضا کیا تو پانی مل گیا نا۔ علی ابن ابی طالب ڈھال میں پانی لے کر آئے، اور آپ تھے اور آپ کے سامنے آپ کی بیٹی نے چلو چلو پانی لیا، آپ کے چہرے کو دھویا۔ یہ دیکھ کر منظر، ایک باپ ہے، ایک بیٹی ہے، درمیان میں پانی ہے،
بیٹی کے چلو میں پانی ہے، بابا کا چہرہ دھلا رہی ہے، مجھے وہ بیٹی یاد آ گئی جو روز عاشورہ اپنے بابا کو بار بار دیکھتی تھی، کہتی تھی بابا پیاس سے جان بدن سے نکلنا چاہتی ہے، روح جدا ہو جائے گی، موت طاری ہو جائے گی، شہادت واقع ہو جائے گی، بابا میں پیاسی ہوں، امو جان میں پیاسی ہوں۔ یہاں ایک باپ اور بیٹی کا منظر ہے، وہاں ایک باپ اور بیٹی کا منظر ہے، لیکن دونوں جگہ دیکھیے طاعت رب، دیکھیے طاعت رب، دیکھیے عصمت، دیکھیے اس عصمت کو دیکھ کے تقویٰ سیکھیے کیا ہے۔ وہاں بھی زخمی ہے، نماز کی فکر ہے، کربلا میں بھی پانی نہیں ہے، وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہے، مگر نماز کی کیسی فکر ہے۔ آپ حضرات کے لیے بیان کی ضرورت ہے، اور صرف واجب نمازیں نہیں، تطوع شکرانے کی نمازیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ذرا مصیبت ہو جائے، ذرا مشکل پیش آ جائے تو نماز کو تاخیر سے ادا کرتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں، بعد میں قضا کرتے ہیں۔ آقا حسین میدان کربلا میں لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، اور ادھر ایک صحابی نے نماز کا وقت یاد دلایا، آپ نے دعا دی اور اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھی اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی۔ فقہی اصطلاح میں اسے نماز خوف کہتے ہیں، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ امام پر خوف طاری تھا، فقہی اصطلاح میں نام اس کا نماز خوف ہے۔ امام نے نماز پڑھی، یہ کون سی نماز تھی؟ نماز واجب، نماز واجب جو میں نے ابھی عرض کیا، تطوع مستحب نمازیں، نافلہ نمازیں، شکرانے کی نمازیں۔ اس نماز کو کوئی بھول سکتا ہے جو آقا ابو عبداللہ الحسین نے اس وقت ادا کی ہے جب اپنے ہاتھ پر وہ فدیہ پیش کیا ہے جو بظاہر بہت چھوٹا تھا لیکن وزن میں بہت بڑا تھا، وزن میں بہت بڑا تھا، جو آخری قربانی ہے دست مبارکے حضرت ابو عبداللہ الحسین پر، جب حضرت علی اصغر کو بارگاہ الہی میں پیش کر دیا اور اس سوکھے ہوئے گلے پر تیر سے شعبہ پیوست ہو گیا، اور اس کے بعد آپ اس بچے کو لے کر آئے ہیں اور ایک نظر ماں کو دکھایا ہے، اور ماں نے جب نوحہ پڑھ لیا، مرثیہ پڑھ لیا، وہ نوحہ و مرثیہ کیا تھا؟ ایک فقرہ تھا جو آپ میں سے اکثر کو یاد ہے، ایک فقرہ تھا۔ ماں نے بیٹے کو دیکھا اور اس کے بعد کیا کہا؟ بنیا امثلک ینحار، بیٹے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ بس اتنا فقرہ۔ دیکھیے تاریخ میں اگر پڑھیں، عرفانی نگاہ سے پڑھیں تو یہ سب اہل بیت کے فضائل ہیں، اس بی بی کا صبر، اس بی بی کی للہیت سامنے آ رہی ہے، مگر یہ واقعات وہ ہیں کہ جب ہم سنتے ہیں تو بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں، بے اختیار سینے تک ہاتھ پہنچتا ہے، بے اختیار ماتم کرتے ہیں۔ ماں کو اس بچے کا چہرہ دکھایا اور اس کے بعد کیا کیا؟ پشت خیمہ پہ تشریف لے گئے، ننھی سی قبر کھودی، بچے کو لحد میں رکھا، قبر بند کی، اس کے بعد کیا کیا؟ حیرت ہے، حیرت، تاریخ کو حیرت ہے، تاریخ کو حیرت ہے، دشمنوں کو حیرت ہے، دوستوں کو حیرت ہے۔ ابو عبداللہ الحسین میدان کربلا میں کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ پروردگار شکر ہے تیرا، تو نے مجھ سے یہ تمام قربانیاں قبول فرمائیں۔ ان واقعات کو مسلسل پڑھتے ہیں اپنے پرائے صاحب، مگر آپ اندازہ کیجئے کہ ان واقعات میں جو گہرائی ہے، گہرائی ہے، عظمت ہے، اور جس قدر عظیم کردار اہل بیت کا سامنے آتا ہے، اس کا کچھ ادراک ہوتا ہے، وجدان حاصل ہوتا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ گریہ فرما رہے ہیں، لیکن میں ایک بزرگ سن رسیدہ تقریباً 70 برس کی عمر تھی مرحوم حاجی شوکت حسین صاحب کی، تو میں کسی معصوم کا تذکرہ اب نہیں کروں گا شہادت کے لیے تفصیل سے،
میں عرض کروں کہ آقا حسین کے لشکر میں کچھ ایسے تھے جن کی عمریں تقریباً 70 سال کی تھیں، اور انہوں نے جس طرح جہاد کیا ہے وہ انداز ایسا تھا، ہم آپ روتے ہیں، ارے وہ انداز ایسا تھا کہ ان کے انداز جہاد اور انداز فداکاری کو دیکھ کر حسین گریہ کرنے لگے۔ آقا رسول اللہ کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا انس ابن حارث۔ انس ابن حارث کے لیے تاریخوں میں کمر جھکی ہوئی تھی، بھویں لٹک گئی تھیں آنکھوں پر، دکھائی نہیں دیتا تھا، سارے سر کے بال سفید تھے، کمر خمیدہ، لیکن یہ وہ صحابی پیغمبر ہے جس نے خود اپنی آنکھوں سے پیغمبر کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ میرے بیٹے حسین پر ایک خاص وقت آئے گا، ایک بہت کڑا وقت آئے گا جب کچھ لوگ میری امت کے اسے قتل کرنا چاہیں گے، تم میں سے جو اس وقت موجود ہو میرے بیٹے کی نصرت ضرور کرے۔ یہ حضرت انس ابن حارث نے خود سنی تھی حدیث، یاد تھی انہیں یہ حدیث، چنانچہ حضرت انس نے کسی بھی صورت سے اپنے کو کربلا میں پہنچا دیا، اور جب کربلا میں پہنچے ہیں آقا حسین کے سامنے آنے سے پہلے اپنے دوستوں سے کہا ذرا دیکھو یہ نیزہ لو اور اسے میری پیٹھ میں کمر سے اور پیٹھ سے لگا کے باندھ دو تاکہ میری کمر سیدھی ہو جائے۔ ایک رومال لیا اور کہا یہ میری بھویں اوپر اٹھاؤ اور رومال پیشانی پر کس کے باندھ دو تاکہ میں دور دیکھ سکوں، اور اس کے بعد شمشیر لی اور امام حسین کے سامنے آئے، کہا یا ابن رسول اللہ اجازت ہے کہ میں اپنی جان آپ کے اوپر قربان کروں۔ ایک مرتبہ آقا حسین نے دیکھا اور دیکھتے ہی بے اختیار گریہ کرنا شروع کیا، کہا انس خدا تمہیں جزائے خیر عطا کرے۔ کیا جذبہ ہے، کیا فداکاری کا جذبہ ہے، کیا امام کی معرفت ہے اور کیا فداکاری کا جذبہ ہے۔ یہی کیفیت، یعنی امام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، امام ثنا کر رہے ہیں، امام ستائش کر رہے ہیں۔ دوسری بزرگوار آپ کو یاد ہے کیا کیفیت ہے، یہ جن حضرات میں بھی یہ جذبہ ہو وہ اس جذبے کو پروان چڑھائیں۔ حضرت حبیب، حضرت مسلم دونوں بچپن کے ساتھی ہیں، دونوں کی عمریں بہت زیادہ ہیں، بھویں سفید ہیں، محاسن سفید ہیں، لیکن حملہ اولا میں جب جناب مسلم ابن اوسجہ زمین پر گرے ہیں، لہو لہان سر سے پیر تک زخمی ہیں اور کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر تڑپ رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور جناب حبیب نے مظاہر آگے بڑھے، پیچھے خود امام حسین ہیں، آگے بڑھے، قریب آئے، اے مسلم مجھے معلوم ہے تمہارے بعد میں بھی شہید ہو جاؤں گا، اگر مجھے اپنے زندہ رہنے کا یقین ہوتا تو میں تم سے کہتا کچھ وصیتیں کرو، مگر میں تم سے نہیں کہہ سکتا کہ وصیتیں کرو، اس لیے کہ میں ان وصیتوں کو پورا نہیں کر سکوں گا۔ ذرا دیکھیے گا احتیاط، ذرا دیکھیے گا تقوی، ذرا دیکھیے گا کمال، للہیت، خدا کا لحاظ اور امام معصوم سے عہد وفا نبھانے کا انداز۔ مسلم تم وصیت نہ کرنا، میں وصیت پوری نہیں کر سکوں گا۔ اس کے باوجود ایک مرتبہ کراہتے ہوئے، ایڑیاں رگڑتے ہوئے مسلم نے پلٹ کے دیکھا، کہا ایک وصیت ہے، ایک وصیت ہے۔ حبیب نے کہا خدا را وصیت نہ کرو، تمہارے بعد میں بھی قتل ہونے والا ہوں۔ کہا بس وصیت کوئی اور نہیں ہے، اسی کا بہذا الامام، اسی وصیت اسی امام کے تعلق سے ہے۔ حبیب میں جا رہا ہوں، جب تک تم زندہ رہنا تمہارے رہتے ہوئے حسین تک کوئی تیر پہنچنے نہ پائے۔ اجرکم علی اللہ۔ کتنے مناظر ہیں، کتنے مرقع ہیں جن میں فضائل بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، نصائح بھی ہیں، وصایہ بھی ہیں۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تذکروں کو پوری توجہ سے سنیں، جذب کریں، ان نظریوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تقوی پیشہ اختیار کریں اور نظام ولایت سے وابستہ رہ کر پورے انسانی معاشرے کو ارتقاء کے سفر میں آگے لے جا سکیں۔ جیسے بزرگ ہمارے درمیان سے اٹھ گئے ہیں، ہم جوانوں کی ایسی تربیت کریں کہ ان بزرگوں کی جگہ پر ہو سکے، ان کی اخلاقی روایتیں آگے بڑھ سکیں، ان کی قدریں زندہ رہ سکیں۔
جیسے وہ مساجد تعمیر کرتے تھے، وہ امام بارگاہیں تعمیر کرتے تھے، وہ یتیموں کی خبر گیری کرتے تھے، ان کی ذریت میں بھی پروردگار یہ جذبہ باقی رکھنا قیام قیامت تک۔ اس گھرانے میں پروردگار اہل توحید اور اہل ولایت کو خلق فرما۔ پروردگار جس طرح اس وقت یہ لوگ قرآن کی خدمت بطور خاص کر رہے ہیں، پروردگار ان کی ذریتوں میں برکت عطا فرما، نور معرفت قرآن، نور قراءت قرآن اس گھرانے سے پھیل رہا ہے۔ پروردگار اس گھرانے کو محفوظ رکھنا تمام آفتوں سے، تمام مصیبتوں سے۔ پروردگار مؤمنین بنارس کے جذبہ ایمانی میں ثبات و قرار اور برکت عطا فرما۔ پروردگار مؤمنین بنارس کی ایک صفت رہی ہے، یہ علم اور علماء کے قدردان رہے ہیں، پروردگار اس صفت کو باقی رکھنا۔ پروردگار یہاں جو علماء ہیں ان کے اندر علم اور تقوی کا وہ کمال پیدا کر دے کہ مومنین کی صحیح سمتوں میں ہدایت کر سکیں۔ پروردگار پورے عالم انسانیت میں، پورے عالم بشری میں معبود ایک بے چینی ہے، ایک بے امنی ہے۔ معبود اپنے امن اور عافیت کے نقیب کو اذن ظہور عطا فرما۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم الحاج شوکت حسین ابن مرحوم الحاج باقر حسین کی روح کو اور اس کنبے کے تمام مرحومین کی روحوں کو ایصال فرما۔